اس سلسلے میں یہ جو ہے پروگرام ہے، اس کا یہ جو ہے جلسہ ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، نیک کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ سب تک لے جانے کی کوشش کرو اچھے کام میں۔ جس طرح سے فٹ بال کا کھلاڑی جو ہے، ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا اچھا دکھائیں، کھیل اچھا ہو میرا۔ تو اسی طرح سے جب کوئی دینی مجلس ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر سننے والا اور عمل کرنے والا بنیں۔ بہت سے لوگ جو ہے لاپرواہی میں، بہت سے لوگ جو ہے سستی کی وجہ سے، یا ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ تو مستحب ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، اسی جو ہے سستی اور فرض نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اہمیت نہ دینا، ہم لوگ بہت سی فضیلت سے، بہت سی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی، ایک بہت اونچے درجے کا رتبہ والا صحابی وہ آئے، اگلی صف میں جگہ نہیں تھی، انہوں نے ایک صحابی کو پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود اس کی جگہ آگے سب میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو صحابی تھے جن کو پکڑ کے پیچھے کیا، ان کو بہت غصہ آنے لگا، ان کو بہت غصہ آنے لگا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ ہم تو آگے سب میں تھے، آگے سب کی فضیلت کچھ اور ہوتی ہے، ہم کو کیوں یہ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا۔ اس صحابی کا کہنا یہ ہے کہ مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ میں نماز میں کیا پڑھا، کیسے پڑھا، وہ امام جیسا کرتا تھا ویسے کرتے رہے، ہم کو کچھ پتہ نہیں چلا، بس نماز میں امام کے پیچھے جیسا امام کیا ویسے کر کے نماز پوری کر دیا۔ جب نماز پوری کر دیا، دیکھا تو وہ حضرت ابی ابن کعب کے جو بہت اعلیٰ مقام کے جو ہے صحابی تھے، ان کو دیکھتے ہی اب ان کو کچھ بول نہیں سکتا تھا، وہ دل میں تو قرآن ہو رہا تھا لیکن زبان سے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے ان کا چہرہ سے سمجھ لیا، تاڑ لیا، وہ پہچان گئے کہ ان کو تکلیف بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ کہا کہ دیکھو میں اس لیے تم کو پکڑ کے پیچھے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ عقل مند ہیں اور بالغ ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے کہ نماز میں میرا قریب سے قریب کرو، اگلی صف میں ہو، میرے قریب میں ہو، تاکہ وہ ہماری نماز کو براہ راست ہے نا، بغیر کسی آڑ کے، پردہ کے، وہ دیکھے اور سمجھے اور ہمارے بات دوسروں کو بتائے۔ کیونکہ جو آدمی جتنا سمجھدار ہوتا ہے دین کے معاملے کو اتنا ہی گہرائی سے وہ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میں نے تم کو پکڑ کے پیچھے کر دیا اور میں اگلے سب میں جگہ لے لیا۔ تو اسی طرح دین کا جو بھی کام، چاہے جلسہ ہو، چاہے نماز ہو، ان کے اندر سمجھدار لوگوں کو، بڑے لوگوں کو آگے رہنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ اچھے انداز میں سمجھ سکے اور وہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس چیز کا دھیان رکھ، جب تک ہم دین کا احترام نہیں کریں گے اس وقت تک دین ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا، دین ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا۔ احترام بہت ضروری چیز ہے، اس کی عظمت بہت ضروری چیز ہے۔ تو ہاں، میں آپ کے سامنے جو آیت تلاوت
کیا ہو؟ یہ آیت مسجد ہی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مسجد کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، بے شک، جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. جو یہ 5 کام کرے گا ان کے متعلق آگے فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. اس آیت کے اندر 5 چیزوں کے بعد اللہ کا یہ کہنا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو دین کا جو دوسرا حصہ ہے اس پر بھی وہ عمل کر لے گا. دین کا دوسرا حصہ بہت سارا ہے بھائی. وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بنیادی چیزیں ہیں یہ 5. اگر اس پر کسی نے جو ہے عمل کر لیا تو باقی دین کا دوسرے حصے پر بھی ان کو عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی اور وہ اللہ کا پکا سچا ہدایت یافتہ نیک بندہ بن سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ مسجد کا تعمیر کا 2 مطلب ہوتا ہے. ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے مسجد بنانا، چاہے آپ ٹین کا بنائیں، پختہ کا بنائیں یا پھوس کاہی کا بنا دیں. اور اصل جو تعمیر ہے وہ مسجد کو آباد کرنا ہے. مسجد بنائی جاتی ہے نماز کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، اس کے لیے کی جاتی ہے. اگر کسی نے مسجد بہت عالی شان بنا دیا اور اس میں نماز کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی اذان ہوئی کبھی نہیں ہوئی، تو وہ مسجد کا حقیقت میں آباد کرنا نہیں ہے. مسجد کا جو وہ مکان بنائی جاتی ہے وہ تو نماز کے حفاظت کے لیے، نمازی کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے کہ سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، تو جو نمازی وہاں آئیں گے تو وہ اطمینان سے سردی گرمی بارش سے بچتے ہوئے نماز اطمینان سے ادا کریں. اس لیے وہ مکان بنایا جاتا ہے. تو اگر وہ کام ہی نہیں ہوا، کسی نے اسکول قائم کر دیا اس میں تعلیم ہی نہیں ہو رہی ہے، مدرسہ قائم کر دیا اس میں تعلیم ہی نہیں ہو رہی ہے، دوائی کے دکان کھول دیا اس میں کوئی جا ہی نہیں رہا ہے، تو یہ تو جو ہے ایک ڈھانچہ ہوا، کام جو اصل ہے وہ نہیں ہوگا اس میں. تو اس لیے مسجد کا اصل عبادت تو یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے. دوسری چیز انما یعمر